السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان ٹی وی کا یہ پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، مٹی کا انسان مٹی میں مل جاتا ہے، مگر جب تک مٹی میں نہ ملے، زمین کے اندر دفن نہ ہو، مٹی نہ ہو جائے، تب تک زمین کی ہوس اس کے اپنے اندر قبریں بناتی رہتی ہے۔ ہر انسان کو زمین کے اندر دفن ہو جانا ہے، مگر انسان ہے کہ زمین کے اوپر قبضے کرنے کے جنون میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا تو خراب کر ہی لیتا ہے، آخرت بھی مٹی کر لیتا ہے۔ زن، زر اور زمین مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ زن اور زر کی بھوک تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، مگر زمین کی بھوک موت کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ سرکاری زمینوں پر اپنی ہوس کی قبریں بنانے کے لیے قبضے کرنے والے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشیوں میں مصروف ہیں، اور سندھ دھرتی میں تو لوٹ کھسوٹ اور قبضے اب کوئی نئی بات نہیں رہی۔ مگر کب تک، کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اور شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے کرپٹ افراد کے گرد گھیرا تنگ ہو۔ جی ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ طاقتور شخصیات کا کڑا احتساب ہو۔ سندھ کے سب سے زیادہ طاقتور رکن سندھ اسمبلی علی حسن زرداری کے خلاف نیب نے شکنجہ سخت کر دیا ہے۔ نیب کی جانب سے رکن سندھ اسمبلی علی حسن زرداری اور دیگر افراد کے خلاف نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 19 کے تحت کرپشن اور دیگر خود مرتکب کے کیسز کی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں قومی احتساب بیورو کی جانب سے علی حسن زرداری کو 18 نومبر 2019 کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں ان سے آمدن کے ذرائع، کل اثاثہ جات، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، ماہانہ اخراجات کی تفصیلات، ٹیکس گوشوارے اور آج تک جمع کردہ ٹیکس کی رسیدوں کی کاپیاں اور الیکشن کمیشن میں ظاہر کردہ اثاثوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ نیب نے علی حسن زرداری کو پابند کیا ہے کہ ساری تفصیلات محکمے کی جانب سے تشکیل کی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور کیس آفیسر صلاح الدین مغل کے پاس 2 دسمبر 2019 تک جمع کرائیں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف نیب آرڈیننس 1999 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ علی حسن زرداری کو سیکرٹری سندھ اسمبلی کے ذریعے ایک اور نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ ساری تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں، اور سیکرٹری کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس نوٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو 5 نومبر کو جاری کردہ نوٹس کے ذریعے ہدایت کی گئی ہے کہ علی حسن زرداری، ان کی زوجہ کریمہ، ان کے بیٹوں زہیب حسن، محسن علی اور ضامن علی سمیت ایک بیٹی ثنا حسن کے نام صوبے بھر میں رجسٹر گاڑیوں کی تفصیلات نیب کو 15 نومبر 2019 سے پہلے مہیا کی جائیں۔ نیب نے اس کے علاوہ تقریباً 11 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی 30 اکتوبر 2019 کو نوٹس ارسال کیے ہیں، جس میں کراچی کے ضلع منیر، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے ساتھ حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، ٹھٹا، ٹنڈوالہ یار اور دیگر ڈپٹی کمشنرز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ جاری کردہ نوٹسز میں متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ علی حسن زرداری اور ان کے اہل خانہ کے نام پر تمام منقولہ، غیر منقولہ زمینیں، جائیداد، پلاٹ، مکان اور دکان کی تفصیلات سمیت دیگر کاغذات کی کاپیاں نیب کے دفتر میں جمع کرائی جائیں۔ قومی احتساب بیورو اور منی لانڈرنگ کے لیے قائم کردہ جے آئی ٹی نے شہزاد جتوئی، شیر محمد مغیری، این کے بی سے تعلق رکھنے والے عمران کاکڑ، سراج سمرو، پپو چنا، اقبال شیخ اور نیاز محمد سمیت دیگر ٹھیکیداروں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کے ذمہ دار افسران نے بتایا ہے کہ علی حسن زرداری گزشتہ 11 سالوں سے محکمہ آبپاشی، ورکس اینڈ سروسز اور تھرکول کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ مذکورہ محکموں میں وزیر کوئی بھی تعینات ہو، انہیں بتا دیا جاتا تھا کہ اب اصل باس علی حسن زرداری ہیں، جن کے تمام آرڈر پر آپ کو لبیک کہنا ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے دبئی، لندن، ٹھٹا اور نواب شاہ کی جائیدادوں کا سراغ بھی لگا لیا ہے۔ ٹھٹا میں علی حسن زرداری کے نام پر 350 ایکڑ اراضی ہے، جبکہ ملک اور بیرون ملک میں بنائی گئی تمام جائیدادیں ایک ٹھیکیدار کے نام پر رکھی گئی ہیں۔ قومی احتساب بیورو کی مقامی ٹیم کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی خصوصی ٹیم بھی علی حسن زرداری کے خلاف تحقیقات میں مصروف عمل ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی انکوائری مکمل کر کے ریفرنس بھی دائر کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اے ٹو زی۔ پہلے پروگرام کے بعد آپ کا جو فیڈ بیک آیا، اس پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔
امید ہے کہ اس دفعہ بھی پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اندر کی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔